लफ्जों को जादू के जरिए जिंदगी देना एक आर्ट है और आज हम एक ऐसे ही आर्टिस्ट के पास मौजूद हैं। मुझे पता था ये एक बड़ा एक्सपेंसिव शौक है। खताती एक कदीम फन है जिसका एक पहला लफ्ज अलीफ सीखने के लिए कम अज कम 2 साल लगते हैं। नियॉन कलर्स हैं, ये मैं इंग्लैंड से मंगाया मैंने। They're not for sale right now। ये सारा जो काम है खत्म कूपा में। इसकी हिस्ट्री क्या है? जेन्युइन लोग बहुत कम मिलते हैं, सब दिहाड़ी के चक्कर में जहाँ में कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। इसके लिए मैं स्पेशल ऊपर एक हट बनाया हुआ है। आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। मैंने कहा यार तुम्हारी यात्रा कुर्सी में लिखी, कहता अब इसकी जरूरत नहीं है, अब माँ जी फोत हो गई है। उसमें ये छड़ी मुझे आजकल जरूरत के तहत मुझे मिल गई, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। शाह जी, ये जो अभी आप इपॉक्सी का काम कर रहे हैं, जो टेबल वगैरह आप जी इसको आपने ऑफिशियल कर दिया है? 32-33 पेंटिंग तैयार है और मेरी टारगेट 50 है। सो पेंटिंग को बेचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। I do what I want to do, you know, what I love to do। दुनिया जो है वो आपको ढूंढती है, आपके काम को पसंद करती है और आप जो है वो दुनिया से दूर अकेले रहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लफ्जों को जादू के जरिए जिंदगी देना एक आर्ट है और आज हम एक ऐसे ही आर्टिस्ट के पास मौजूद हैं। खताती एक कदीम फन है जिसका एक पहला लफ्ज अलीफ सीखने के लिए कम अज कम 2 साल लगते हैं। इस कदीम फन का मुजाहिरा आपको कुरान पाक के पुराने नुस्खों, कदीम हैरान कुन इमारतों, कलों, मकबरों और मुख्तलिफ ममालिक की आर्ट गैलरियों में करेंगे। कदीम जमाने के बादशाह ऐसे आर्टिस्ट को अपनी शाही मेजबानी में रखते थे और आज के इस डिजिटल दौर में जहां सब कुछ एक क्लिक पर मुमकिन हो चुका है, कहीं ना कहीं हमें ये आर्ट मरता हुआ दिखाई दे रहा है और आज हम ऐसे स्टूडियो में मौजूद हैं जो इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तसद्दुक हुसैन शाह साहब। इनसे आज की गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, कब से ये जो है आप शौक कर रहे हैं, बना रहे हैं ये सारा कुछ? मैं समझता हूँ बेसिकली नेचुरली टैलेंट अल्लाह ताला का एक करम है मुझ पर। मैं शौक शुरू से मैं शौक था मुझे कुछ ये जो उस वक्त ज़माने में फिल्मों के पोस्टर वगैरह बनते थे तो उनको देखता रहता था ऐसे, और ऐसे शौक पड़ गया। प्रोफेशनली कितना टाइम हो गया? प्रोफेशनली जो मैंने तकरीबन सारी जिंदगी या जो जेल में मेरे डिज़ाइन आया कभी, ठीक है, मैंने उसको थोड़ा लिख लिया। ठीक है, तो पिछले 7 साल से मैं तकरीबन ये इसको जितने डिज़ाइन है 35 डिज़ाइन मैंने पेंटिंग मुकम्मल की हैं पिछले 5 साल में, लेकिन उससे पहले 1-2 साल लगा मैं डिज़ाइन करते हुए। ठीक है, समझ गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे पास है कलेक्शन है। ठीक है, अपने डिज़ाइनों की। बिल्कुल, हमने वो देखा भी है शाह जी। एक तो आजकल का जो दौर है इसमें हम प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, नेट से इंटरनेट से डाउनलोडिंग करवा लेते हैं, उनको हम फ्लेक्स वगैरह पे डिज़ाइन करवा लेते हैं। तो ये खासा महंगा शौक है, इतनी मेहनत से आप ये चीज़ें जब बना रहे हैं, कैसे इसको मेंटेन करके रखा हुआ अभी तक इसको लेके चल रहे हैं? एक तो अल्लाह का ये फजल है कि मुझे पता था ये एक बड़ा एक्सपेंसिव शौक है जी, उसकी वजह से मैं पाकिस्तान में आ गया था कि चलो यहाँ आसानी हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले बैरून मुल्क करते रहे? बैरून मुल्क मैं काफ़ी रहा हूँ, 50 साल बैरून मुल्क रहा हूँ। ठीक है, लेकिन असल जो काम है अभी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, वो मैंने कहा यार टाइम निकालना पड़ेगा, तो ये टाइम मैं निकाला है 5 साल। ठीक है, उसमें मेहनत की है। 35 मेरे पेंटिंग तैयार है। ठीक है, और 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैं पिंडी आर्ट काउंसिल में मैंने एग्जीबिशन कराई थी। ठीक है, राइट, तो वो कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सोच रहा हूँ अलहमरा जाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा वो मेरी पेंटिंग पड़ी है जो मैं पैक करके रखी है सारा सामान, ये अलहमरा की तैयारी के लिए रखी हुई है। समझ गए। अभी लाहौर की तैयारी है, अभी लाहौर के लिए लेके, तो अल्लाह करे वहाँ कामयाब हुआ तो फिर देखते आगे क्या होता है। दे आर नॉट फॉर सेल राइट नाउ, कि ये सेल मैं नहीं बेचता हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ मैं। उसका खर्चा मेरा आ जाता है। मेरा बेटा माशाल्लाह, बेटी है, अभी पूरी फैमिली मेरी यूके में है। काफी जो है वो तो आपने खुद ही बताया कि एक्सपेंसिव शौक है। इसके जो कलर्स हैं इजीली मिल जाते हैं, जो जैसा आप काम नहीं कर रहे हैं। कुछ कलर्स ऐसे हैं जैसे ये नियॉन कलर्स हैं, ये मैं इंग्लैंड से मंगाया मैंने और मेरी फैमिली से। कोई जरूरत नहीं, मैं फैमिली को बोल देता हूँ, वो मेरा बेटा माशाल्लाह, ठीक है, ये लुक आफ्टर्स में। मेरी बेटी है, मेरी यानी कि बच्चे सब को अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई हैं माशाल्लाह, बड़े भाई हैं, वो भी लुक आफ्टर कर देते हैं कभी कभी।
So financially I rely on my families and اسی وجہ سے یہ زندہ رکھا ہوا ہے. زندہ رکھا. اچھا اس کے علاوہ نا میں نے آپ کے ایپاکسی کے ابھی کام دیکھا ہے اور پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ نہ ہونے کے برابر یہ کام پنجاب میں کوئی نہیں کر رہا اس وقت. پنجاب میں کوئی نہیں رہا. جی کوئی نہیں. اس کے لیے میں اسپیشل اوپر ایک ہٹ بنایا ہوا ہے. نہیں جی بالکل ہم نے دیکھا ابھی. ہاں وہ ہٹ اس کے لیے بنایا ہوا. تو میں چاہتا ہوں فائنینشلی جو انکم کا ذریعہ میرا وہ پینٹنگ سیل کر کے نہیں کروں, لیکن اپنا یہ ٹیبل اپاکسی کے ٹیبل کے لیے ان کی بہت ڈیمانڈ ہے, نئی چیزیں ڈیمانڈ ہے. ایسے ہی تو جیسے آپ نے دیکھے الحمدللہ کافی تجربہ میرا کامیاب ہے. بالکل آپ کا کام نظر آ رہا ہے. جی ہاں گھڑیاں ہم نے دیکھی ہیں, بلکہ ہمارے پیچھے بھی ایک یہ گھڑی ہے. جی ہاں یہ بھی اپاکسی کی ہے. ٹھیک ہے. کچھ ادھر پڑی ہیں, 2 ادھر پڑی ہیں. تو ایپاکسی بھی شروع سے کریں یا ابھی ریسنٹ شروع کی ہے؟ نہیں ایپاکسی ریزن سے میں ایپاکسی کا مطلب مجھے یو کے میں پتا تھا, لیکن یہاں آ کر ایک میرا دوست ہے ماشاء اللہ مرزا کبیر صاحب, اچھا ٹھیک, انہوں نے میری بہت مدد کی. وہ بھی آرٹسٹ ہیں تو آرٹسٹ کو سمجھتا ہے, کٹھی ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کافی مدد کی اس کو مکمل کرنے میں اور ہیلپ میں. تو اس کے علاوہ بہت کم پاکستان میں بہت کم جینوئن لوگ بہت کم ملتے ہیں, سب دیہڑی کے چکر میں اسی. تو یہ پرابلم ہے مجھے پاکستان میں, لیکن الحمدللہ ریئلائز کہ دس از اگر کچھ کرنا تو پھر بالکل یہ ساری چیزیں تو دیکھنی برداشت کرنی چلنا ہے, اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو پروموٹ کیا گیا ہو یا آپ کسی گورنمنٹ کے ایونٹ میں ان چیزوں کی نمائش کی ہو؟ نہیں, سوائے پنڈی آرٹ کونسل میں انہوں نے مجھے وہاں وہ یعنی کہ بغیر کسی یعنی کہ نا پیسے لیے انہوں نے مجھے 5 دن کی ایگزیبیشن کی اجازت دی. انہوں نے میرا کام بڑا پسند آیا انہیں. بالکل. تو اس لیے انہوں نے مجھے یہ دی, لیکن ویسے فائنانشلی کوئی مدد نہیں یا کوئی پروموشن کے لیے کوئی مدد نہیں یا یہ وہ نہیں. شاید اس میں جو آپ خطاطی کرتے ہیں اس میں فونٹ آپ کا کون سا فیوریٹ ہے؟ جی ہاں, یہ بیسکلی 1975 میں لندن میوزیم میں ایک نمائش ہوئی تھی, اسلامک نمائش. تو وہاں میں گیا ایسے شوق کے لیے. تو وہاں مجھے جو زیادہ سب سے قدیمی نسخہ ملا وہ خط کوفہ تھا. خط کوفہ میں میں کرتا ہوں یہ سارا جو کام ہے خط کوفہ میں. اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی ہسٹری کے جو پہلا قرآن شریف لکھا گیا تھا وہ خط کوفہ میں لکھا گیا تھا, اس میں زیر زبر نہیں ہوتی. صحیح سمجھ. تو یہ سارا جتنا ہے میرا کام یہ اسی میں آپ کرتے ہیں, خط کوفہ. زبردست. یہ انسپائر میں سے بہت انسپائر ہوا ہوں, تو پھر اس کو میں نے اپنا بنا لیا. موسٹلی آپ کام اسی پہ ہی کرتے ہیں؟ اسی میں زیادہ یہی کرتا ہوں. تھوڑا بہت چینج کبھی کر لیتا ہوں اسٹائل کو. کریشن ہے نا, تو جہاں سے مائنڈ میں جو بھی آتا ہے وہ کرتا ہے. آرٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, باؤنڈریز نہیں ہے. اور اس میں کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو بارڈر لیس کیا ہوا, اس کا میرا یعنی کہ بڑا اسپیشل ہے. بارڈر لیس کیا ہوا ہے, بارڈر لیس ہو کلمہ لکھا ہوا کہ کلمے کی جیسے کلمے کی کوئی یعنی کہ باؤنڈریز نہیں ہے. اسلام کی یا خطاطی کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. ایسے ہی جہاں جیسے آپ نے بولا 2 سال الف لکھتے ہوئے, تو الف کتنی قسمیں ہیں, سیدھا لکھ لو, ادھر لکھ لو, بین جہاں مرضی لے جاؤ. تو بیسکلی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں. اس کو رکھا ہوا ہے قدیمی آرٹ ہے, اس کو میں نے کنٹینیو کیا ہوا الحمدللہ. شاہ جی کوئی ایموشنل واقعہ جو آپ کو یاد ہو, کیونکہ یہ سارا ایموشنز کی کام ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی دل لگی ہے نا. ایک واقعہ چھوٹا سا ہے, جوان لڑکا تھا میرے پاس آیا, اس کی والدہ بیمار تھیں, تو انہوں نے مجھے بولا یا مجھے آیت الکرسی لکھ دو والدہ کے لیے. تو وہ کیا چلا, میں نے بنا کے لکھ لی. پھر وہ آیا نہیں, 2-3 مہینے نہیں آیا. اس کے بعد آیا ایک دن, میں نے کہا یار تمہاری آیت الکرسی میں لکھی. کہتا اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اب ماں جی فوت ہو گئی ہیں. تو وہ خطبے وہ جو وہ تختی لگتی ہے اس کا کچھ میرے دل میں یہ بات مجھے بہت اس کا ہوا بڑی. میں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں کہ وقت ہے نا, وقت گزر پھر مطلب پراپر وقت نکال کے بندہ اس کو کرنا. تو میں نے اس کو کنٹینیو شروع کیا. ویسے پاکستان میں لندن سے پاکستان یہاں آیا ہوں میں جب, تو میرا تھا ایک ذہن میں کہ میں اس کام کو انشاءاللہ مکمل کروں گا. یہ واقعہ بھی ہوگا, اس نے مجھے یعنی کہ نا چل جا کر. ایک جیسے آپ نے ابھی واقعے میں ذکر کیا نا 2-3 مہینے لگ گئے, تو ایک آرٹسٹ کو بناتے ہوئے تو ٹائم لگتا ہے, اور ایک عام بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ تو مطلب تھوڑا سی کام ہوگا, ان میں کتنا ٹائم لگ جانا ہے. یہ جو خط میں استعمال کرتا ہوں, یہ بیسکلی اس میں بیلنس کام ہے. بیلنس کرتے ہوئے
ایک ہوتا ہے خط دیوانی ہوتی ہے، اس کا جہاں سے مرضی اٹھا کے جہاں مرضی لے جاؤ، صحیح، اس کی بھی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں یہ کام ہے بیلنس کرنے کا. ہمیں ایک ایک لفظ، ایک جتنی چوڑائی، جتنی موٹائی، جتنی اسپیس، وہ اینڈ تک ایک ہی رکھنی ہے، ایک ہی رکھنی ہے. بالکل جتنی آپ دیکھیں گے ہمارا کام اس میں سارا الحمدللہ بیلنس رکھا ہوا، بالکل. تو ٹائم لگ جاتا ہے. کبھی یہ یعنی کہ نا کبھی ہفتہ لگ جاتا ہے، کبھی مہینہ لگ جاتے ہیں. بالکل. وہ میرے 99 نیم ہے، اس میں میرے جی یعنی کہ صرف پینٹنگ میں 4 مہینے لگ گئے. اچھا، وہ جو بڑا فریم، بڑا فریم 99 کو بڑی نیم ہے، 6 فٹ بائی 8 ہے. اور میں اس کو اپنا میں سمجھتا ہوں میرا اچھا کام، بڑی محنت کی ہے جو میں لوگوں نے پسند کیا. سو دیٹ از دیٹ. پھر اس میں انسان ایز اے آرٹسٹ کی کریشن ہے نا. جی جی کہاں سے آتی ہے، کہاں سے نہیں آتی، بالکل. آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پسند آ گئی ٹھیک ہے، نہ پسند ہے تو اس کا مطلب بند کر دو. جی جی. کنٹینیوشن کریشن جب آتی ہے تو آپ کسی چھوٹے مطلب پیپر کے اوپر اس کو پہلے ڈیزائن کرتے ہوں گے، پھر آپ نے ابھی 6x8 کا آپ نے بتایا ہے، تو اس میں کافی فرق آتا ہوگا، اس میں اس کو مینیج کرتے ہوئے بڑا مشکل آتی ہوگی. تو پیپر میں تو بیٹھے بیٹھے آپ نے وہ کر لیا. سب سے یہ کیا کہ میں شروع سے جب وہ سیموں کے پوسٹر وغیرہ دیکھنے جاتا تھا، وہ پینٹنگ ہوتی تھی اس وقت، تو اس میں کھانے خونے بنا کر نا اس کو جتنا بڑا کرنا اتنا بڑا کھانا بنا لو، اتنا چھوٹے سے. تو وہ مجھے اس بچپن میں یہ تھا میرے، وہ میں نے سیکھا ہوا تھا. اچھا، یہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ ہے سمجھ کہ بس اس پر کام کرتا ہوں بیسکلی. اور ایک یہ میری پینٹنگ ہے، اس میں دیکھیں ہر چیز اس کو ایک بالکل ہم نے دیکھا ہے. تو الحمدللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو پاکسی کا کام ہے وہ اپنی میں ضرورت کے لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بزنس بھی آتی رہ جاتی ہے، سمجھ گئے. یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک چھڑی ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ چھڑی یہ مجھے بڑی اٹریکٹیو سی لگ رہی ہے، تو اس کی کیا سٹوری ہے؟ یہ سٹوری الحمدللہ میرے یہ مامور رفیق ہے میرے، اللہ جنت نصیب کرے، 2-3 مہینے آگے فوت ہو گیا. اویسک فوٹوگرافر کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. اویسک پاکستان کا بلکہ دنیا کا ایک بڑا ورلڈ وار کا ایک بہت نام، لیجنڈ ہے بیسکلی. تو ان کی کلیکشن بہت زیادہ تھی، کلموں کی کلیکشن، وہ بہت سی کلیکشن، ان کے پاس چھڑی کی کلیکشن تھی. تو اس میں یہ چھڑی مجھے آج کل ضرورت کے تحت مجھے مل گئی، تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. تو آپ کا کیا ریلیشن تھا ویسک صاحب کے ساتھ؟ میرے ماموں، میرے سکے ماموں، ماموں رفیق جو ہے ویسے فوٹوگرافر میرے سکے ماموں. اچھا، یہ بھی آپ نے ہمیں ایک نیوز سنائی ہے، ہمیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ویسک صاحب آپ کے جو ہے. جی جی الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. شاہ جی، یہ جو آپ ایپاکسی کا کام کرتے ہیں، ابھی آپ کے ٹیبل وغیرہ دیکھیں، اس کو آفیشیل کر چکے ہیں سیل وغیرہ کے لیے؟ کیونکہ دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی اپروچ کرنا چاہے، ہم نمبر چلا دیں آپ کا اس میں؟ میرے پاس ڈیمانڈ ہے اس کی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں نے کوئی اس وقت تک سیل نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں چلو کچھ پیس 8-10 پیس ڈفرنٹ کر بنا لوں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی میں تیار ہوں، ٹھیک ہے، اس کا بروشر تیار کر رہا ہوں ابھی میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ شاید نیٹ پہ چلا جاؤں یا کہیں جو بڑے بڑے جو آفر کرتے ہیں مجھے چلا جاؤں. لیکن اس کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہے، اور الحمدللہ میرے پاس یعنی کہ نا سیٹ اپ ہے. اگر کوئی خریدنا چاہے اسپیشل کلر کا بنانا چاہتے ہیں یا ڈائننگ ٹیبل اسپیشل بنانا چاہے یا ٹیبل، تو وہ میں بنا سکتا ہوں. آئی ایم ریڈی فار دیٹ. مطلب آرڈر آتا ہے، کوئی آپ کو ڈیزائن اپنا بھی بتائے تو آپ اس کو ریڈی میں اس کو ریڈی کر سکتا ہوں، سمجھ گئے. زبردست. اور میں اس کے لیے میں چاہتا ہوں پینٹنگ کو بیچنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، میری اٹیچمنٹ ہے. لیکن یہ جو ٹیبلز ہیں یہ میں کہتا ہوں چلو ایز اے مطلب پروفیشنلی سیل کے لیے آپ ایپاکسی کا جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور پینٹنگ کا وہ اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ دل نہیں کرتا. اس کو میرے پاس تقریباً ہے 32-33 پینٹنگ تیار ہے، اور میری ٹارگیٹ 50 ہے اس وقت کم. ٹھیک ہے. اور ایک کیٹلگ بنائی ہے 30 کی، ابھی پھر وہ تیار کروں گا. لیکن آئی ایم ہیئر، یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ٹائم دیا ریٹائرمنٹ کے لیے. میں سکون سے I do what I want to do, you know, what I love to do, you know. مجھے بہت پیار ہے ان چیزوں سے. شاہ جی، 1-2 دفعہ پہلا بھی ہمارا یہاں پر چکر لگا ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں. آپ کا اسٹوڈیو میں ہم نے آپ کو اکیلے دیکھا ہے. فیملی آپ کی کہاں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آرٹسٹ اکیلا رہنا چاہتا ہے؟ نہیں، میری سٹوری ایسی بیسکلی 1967 میں یو کے چلا گیا تھا، وہیں شادی وغیرہ کی، سب کچھ. میرے بچے ابھی ماشاء اللہ میرا پوترا ہے، علی لو مس ہم، آدم نام اس کا. ٹھیک ہے. بیٹی میرے پوتریاں، جوڑا بیٹیوں کا. ان سب کو چھوڑ کر میں ادھر اس لیے آ گیا ہوں کہ یہاں مجھے ایک
तन्हाई जिसे कहते हैं, सुकून की, तो मुझे सुकून मिलता है। ठीक है, अपनी फैमिली को मिस करता हूँ, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो कॉल पर बात हो जाती है, बातचीत होती रहती है। कल ही मेरा पोतरा वो माशाल्लाह आदम जो 20 साल का हुआ है, उससे मेरी वीडियो का अच्छी बातचीत होगी, तो रिलैक्स हो जाता हूँ। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। तो दिस इज बेसिकली आई एम अ लोनर, लेकिन इस लोनलीनेस में मेरा अपना जो है अपना सिस्टम दिमागी या क्रिएशन का, उसमें मुझे मदद मिलती है। बिल्कुल, अकेला रह के आप उसको देखते हैं। दुनिया जो है वो आपको ढूंढती है, आपके काम को पसंद करती है, और आप जो है वो दुनिया से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। बस यही है मेरी ये सैक्रिफाइस, इसको बोल दो। ठीक है, ये एक आर्टिस्ट की जिंदगी है जी। वो अकेले रह के, एक क्रिएटिव माइंड आदमी है, अकेला रहना पसंद करते हैं, और फिर इनका आर्ट जो है वो आपको इनके फन पारों में से नजर भी आता है। मजीद इसी तरह की स्टोरी के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।